قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کو ترتیب دینے والی اپنی بہنوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ یہ ایام چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ایام ہیں، ان ایام کے حوالے سے اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی نشستیں اور گفتگو ان موضوعات پر ہمیں روحانی طور پر اور فکری طور پر اس ہستی سے جوڑنے اور اس ہستی کی آمد کی راہیں ہموار کرنے میں انشاءاللہ تعالی مدد دے گی۔ یہ ایام امام مہدی موعود سے منسوب ایام ہے اور پوری دنیا ان کے انتظار میں ہے۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں آنے والی نسل انسانی کو ایک وعید، ایک وعدہ، ایک بشارت، ایک خوشخبری اور مستقبل کی ایک خبر دی ہے کہ اللہ نے بنی نوع آدم کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو جب مبعوث فرمایا اور خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء کی حیثیت سے جب نبی خاتم تشریف لائے، دین مکمل ہوا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس دین کو روئے زمین پر غلبہ دیا جائے اور اس دین کی جو تھیوری اور جو نظریہ ہے، جو اللہ کی حاکمیت سے عبارت ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت سے عبارت ہے، اس کے لیے زمین کو آمادہ کیا جائے۔ تو اللہ نے آیات کے ذریعے سے جو خبر دی وہ یہ ہے کہ وہ دن آئے گا جب زمین کی حکومت، زمین کی حاکمیت، زمین کی ریاست ہم اپنے ان بندوں کو دیں گے جو زمین پر مظلوم ٹھہرے، مستضعف ٹھہرے، جن کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا، جن کو مارا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جن کی گردنیں اڑائی گئیں، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، جن پر سختیاں کی گئیں۔ آئندہ مستقبل آنے والا وقت ان مظلوموں کا ہے، اور اللہ نے ان آیات کے ذریعے سے آنے والے وقت کے حوالے سے یہ خبر دی کہ آنے والا وقت وہ ہوگا جب ہمارے مستضعف بندوں کو ہم زمین کا وارث اور مالک بنا دیں گے۔ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا ارادہ ہے۔ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں مستضعف بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا، ضعیف بنا دیا گیا۔ کیسے؟ نجعلہم ائمۃ، ان کو ہم امامت دیں گے،
وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کی وراثت دیں گے۔ اس حوالے سے اسی آیت یا اس طرح کی دیگر آیات کے ضمن میں اللہ کے آخری نبی نے جو روایات ارشاد فرمائی، جو احادیث ارشاد فرمائی، ان احادیث کو اگر آپ جمع کریں، چاہے وہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں آئی ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں آئی ہوں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی پیغام پہنچاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جس ہستی نے زمین پر قیام کرنا ہے، زمین میں لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کو بیداری دینی ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو انقلاب کے لیے آمادہ کرنا ہے، لوگوں کے اندر کے انسانوں کو جگانا ہے، اور جگانے کے بعد ظالم قوتوں کے مقابلے میں، ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں، ظالم ریاستوں کے مقابلے میں، ظالم جمہوریتوں کے مقابلے میں، ظالم سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں، ظالم بادشاہتوں اور خلافتوں کے مقابلے میں اس ہستی نے انہی مستضعف عوام اور انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے اقتدار چھیننا ہے اور اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ یملأ اللہ، اللہ تبارک و تعالی زمین کو بھر دے گا، بہی، اس ہستی کے ذریعے سے، الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، اسی طرح سے جس طرح سے زمین اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اور احادیث کا وعدہ ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس کے ذریعے سے اللہ یہ کام کرے گا؟ مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ وہ نبی کریم کے 12ویں فرزند، ائمہ اثنا عشر کی 12ویں کلی، علی و فاطمہ کے 11ویں بیٹے، حسن و حسین کے 10ویں فرزند، امام حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند برومند حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب یہ ایک تصور دیا قرآن کریم نے اور احادیث نبوی نے، یہ اس ہستی کی آمد کے حوالے سے۔ اب مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ آج خواتین کی محفل ہے، اس لیے خواتین ہی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اگر کسی خاندان کے اندر، کسی گھرانے کے اندر ایک خاتون باشعور ہو جائے، اس کو یہ ادراک ہو کہ میری کوئی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، کوئی ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں زمین پر اپنی نسل، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے جاننے والوں کو امام عصر کے لشکر کی صورت دینے کے لیے ان کی فکری اور معنوی تربیت کروں، تو آپ جانتی ہیں کہ بہترین تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے۔ اس حوالے سے ایک خاتون جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ ایک مرد کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ خاتون کو اللہ نے جو ملکہ دیا ہے، خاتون کو جو طاقت دی ہے، توانائی دیا ہے، خاتون کو جو مامتا، رحمت اور تربیت کا اسلوب دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون اپنی نسل کو، اپنے ارد گرد کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے تیار کرے، اس میدان کے لیے آمادہ کرے۔ اسلام میں خواتین کا جو رول رہا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ جب خاتون تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ ام نصیبہ بن جاتی ہے۔
خاتون جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ زینب کبریٰ بن جاتی ہے. خاتون جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ ام کلثوم بن جاتی ہے. خاتون جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ آمنہ صدر بن جاتی ہے. خاتون جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو وہ ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کر آتی ہے، اور اس تبدیلی کا آغاز اس کے گھر سے ہوتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ عمرو بن جموح اپنے بیٹے اور اپنے سالے کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چلے. ان کی زوجہ تھی ام نصیبہ. انہوں نے ان کو تیار کیا، تینوں کو، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک شوہر ہے، تیار کیا، ترغیب دلائی. ترغیب دلانے کے بعد آمادہ کر کے میدان جہاد اور میدان کارزار کی طرف روانہ کیا. احد کی بات ہے. احد میں یہ تینوں آئے، مشرکین سے لڑے اور تینوں نے جام شہادت نوش کی. حضرت ام نصیبہ کو پتہ چلا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پانے والی اس خاتون نے جب مدینہ سے نکل کر احد کے میدان کا رخ کیا اور احد کے میدان میں پہنچی، رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ اکیلے ہیں، ارد گرد علی دفاع کر رہے ہیں. قریب پہنچی. جب قریب پہنچی تو رسول اللہ نے جب اس خاتون کو دیکھا تو کہا کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے شوہر اور بھائی کا قاتل کون ہے؟ کہا جی فرمائیے. کہا کہ فلان شخص ہے. یوں اشارہ کیا. یہ خاتون ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھی اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی کے قاتل پر اس خاتون نے حملہ کیا، اس کو فنار کیا. واپس آئی، اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی جسد اٹھائی، لاش اٹھائی، اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھی. رکھنے کے بعد میدان سے باہر آئی. جب میدان سے باہر آئی تو دیکھا کہ مدینہ سے خواتین کا ایک جمگٹھا آ رہا ہے. البتہ یہ پہلے کا واقعہ ہے، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. جب باہر نکل آئی تو اونٹ نے مدینہ کی طرف سفر کرنے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو پریشان ہوئی. اونٹ کو بہت کھینچا لیکن اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، چلا نہیں. واپس مڑی خاتون، اونٹ کی رسی ان کے ہاتھ میں ہے. واپس جب مڑی تو اونٹ نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا. واپس آئی رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر، بھائی اور بیٹے کی لاش لے کر مدینہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن اونٹ نے اس میدان سے نکلتے ہی مدینہ کا رخ کرنے سے انکار کر دیا. واپسی میں تیزی سے چلنے لگا. مجھے راز کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ام نصیبہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر سے جب تمہارا شوہر، تمہارے بیٹے، تمہارا بیٹا اور تمہارا بھائی نکل رہے تھے کیا انہوں نے کوئی دعا مانگی تھی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ بار الہ ہمیں میدان احد سے زندہ واپس نہ لانا، ہم نے وہیں پر آپ کے نبی کے رکاب میں، آپ کے نبی کی خدمت میں جام شہادت نوش کرنی ہے اور وہیں پر دفن ہونا ہے. فرمایا کہ تمہارے شوہر اور تمہارے بھائی اور تمہارے فرزند کی دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے اونٹ شہر کی طرف واپس نہیں جا رہا بلکہ اسی میدان میں رک رہا ہے. جو خاتون ایک ہی وقت میں اپنے شوہر کی لاش، اپنے بھائی کی لاش، اپنے بیٹے کی لاش اٹھاتی ہے، اور جب شہر کے لوگ، شہر کی خواتین آتی ہیں میدان میں، اس خاتون کے تیور دیکھتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا لے کر جا رہی ہیں، جواب میں کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی لاش میں نے اٹھائی ہوئی ہے اور ان کے اوپر رکھا ہوا ہے. پوچھتی ہیں کہ میدان کا کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ تم کسی اور کا نہ پوچھو، صرف پوچھو نبی کریم کا. نبی کریم سلامت ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہیں. ایک خاتون، وہ خاتون جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کی لاش ہے،
اس کے بیٹے کی لاش ہے، اس کے شوہر کی لاش ہے، لیکن اس کی پوری توجہ کس طرف ہے؟ صرف نبی کریم کی ذات کی طرف، اور ان لاشوں کو وہ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں فدیہ اور قربانی سمجھتی ہے، اور اس کو ذرہ برابر ملال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے۔ خاتون خاتون جب تربیت یافتہ ہو جاتی ہے تو اس سطح تک پہنچتی ہے کہ اس کی نگاہ میں موت لذت کا باعث ہے، اس کی نگاہ میں سختیاں اللہ کی راہ میں آسان ہیں، اس کی نگاہ میں مصیبتیں، مشکلات اور امتحانات اللہ کی راہ میں ہونے کی وجہ سے شہد سے زیادہ شیرین ہیں، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ تحمل کرتی ہے۔ کربلا کی داستان بھی اسی طرح کی ہے۔ جس عقیلے بنی ہاشم نے آغوش علوی میں، آغوش فاطمی میں تربیت پائی ہے، خاتون ہے، لیکن وہ خاتون ہیں جنہوں نے آج تک کربلا کو اور حسین ابن علی کے نام کو اور حسین ابن علی کے پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ یعنی اگر کربلا کو کسی نے کربلا بنایا ہے، اگر کربلا کی آواز کو ہری پور تک پہنچایا ہے، اگر کربلا کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اگر کربلا کے واقعے کے بعد تتر بتر ہونے والے خاندان کو سمیٹ کر جینے کا سلیقہ بتا کر دنیا پر یہ ثابت کیا ہے کہ حسین کی قربانی کے بعد خواتین کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں زینب جیسی خاتون سر اٹھائیں اس معاشرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو وہ خاتون کون ہے؟ وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے خاتون کے کردار کو دیکھتے ہیں تو آج بھی وہی زمانہ ہے، وہی تقاضے ہیں، وہی کردار اور رول ہے خاتون کا انسانی معاشرے کے اندر۔ آج حق اور باطل کی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، چاہے وہ یمن کی سرزمین ہو، چاہے وہ سیریا کی سرزمین ہو، چاہے وہ بحرین کی سرزمین ہو، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ بوکو حرام کی سرزمین ہو۔ آپ دیکھیں یہ سب کے سب داعشیوں کی سرزمین، القاعدہ کی سرزمین، طالبان کی سرزمین، بوکو حرام کی سرزمین، لشکر جنگوی کی سرزمین، ان تمام زمینوں میں، ان تمام علاقوں میں اگر کوئی ان کے مقابلے میں معاشرے کے مردوں کو حرکت دینے، استقامت دکھانے اور سربلندی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت دے سکتی ہے تو وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک ماں ہے، وہ ایک بہن ہے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک بیوی ہے۔ اگر مرد کو گھر سے حوصلہ ملے، اگر مرد کو گھر سے تقویت ملے، اگر مرد کو ماں کی آغوش سے ہمت اور حوصلہ ملے تو پھر وہ میدان عمل میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ آج حق اور باطل کی قوتیں آمنے سامنے ہیں، وہ زمین ہموار ہو رہی ہے جس پر امام مہدی موعود نے تشریف لانا ہے۔ اب ایسے موقع پر جہاں مردوں کی ضرورت ہے وہیں پر ایسی جرأت مند، بہادر، باشعور اور قربانی دے سکنے والی خواتین کی ضرورت ہے جو مردوں کے پشت پر کھڑے ہو کر مردوں کو آمادہ کر سکیں اور امام عصر سے متصل کر سکیں اور جوڑ سکیں۔ یہ کردار آپ بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا اور بیویوں کا ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اگر اس حوالے سے آج ہم اپنی اس کانفرنس کا یہ پیغام، سیمینار کا یہ پیغام
اپنے معاشرے کی خواتین تک پہنچا کر ان خواتین کے دلوں کو امام عصر سے جوڑ سکیں، مہدی موعود سے جوڑ سکیں، انتظار کے حقیقی فلسفے کو ان کے اندر جگا سکیں اور ان کو حقیقی معنوں میں منتظر بنا سکیں، حقیقی منتظر۔ اگر ہماری بہنیں یہ کام کر سکیں تو معاشرے میں تلاطم پیدا ہوگا، معاشرے میں تبدیلی آئے گی، معاشرے کے مرد کٹھے ہو جائیں گے۔ خواتین میں بڑا پوٹینشل ہوتا ہے، اس حوالے سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اس حوالے سے ایمان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جذبات بھی بڑے گرم ہوتے ہیں، شعور بھی خاتون کا جلدی اپنے بلوغ تک پہنچتا ہے، اور اگر خاتون میں ایمان آ جائے تو اس خاتون کی موجودگی میں معاشرہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، اگر ایمان آئے۔ اور یقیناً آپ سب یہاں پر جو بہنیں موجود ہیں ساری کی ساری با ایمان، مؤمنہ، باجرأت، باہمت اور استقامت کی پیکر خواتین ہیں۔ آپ نے بھی یہاں پر بڑے مسائل اور بڑی مشکلات صحیح ہیں، تو ہمیں شعوری طور پر اس ہستی کی آمد کے حوالے سے اپنے گرد و پیش کے معاشرے کو تیار کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اخلاقیات کی تعلیم دینی ہے، بزدلی سے ان کو نکالنا ہے، جرأتوں کی طرف لے کر جانا ہے، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے، ظلم سے ٹکرا جانے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور یہی چیزیں ماؤں کے توسط سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہی چیزیں، ماں جری ہو بچہ جری ہے، ماں بہادر ہو بچہ بہادر ہے، ماں باحوصلہ ہو بچہ باحوصلہ ہے، ماں با ایمان ہو بچہ با ایمان ہے۔ جنگ میں حضرت محمد ابن حنفیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، میدان میں کھڑے رہے، اور جب حملہ کر رہے تھے تو ایک عجیب منظر تھا کہ محمد ابن حنفیہ بار بار رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، اس ہستی نے، تو چیخ پڑے بلند آواز سے کہ اے محمد ابن حنفیہ، ھذا عرق من امک، آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ھذا عرق من امک، یہ جو تم دشمن پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے سے گریز کرتے ہو، اس کی وجہ تمہاری ماں کی تربیت ہے اور تمہاری ماں ہے۔ اگر تمہاری ماں ام البنین جیسی ہوتی، اگر تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا کی صفات کی حامل ہوتی تو تم اس طرح سے رک کر آگے نہ بڑھتے، بلکہ پوری جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے اور لشکر پر ٹوٹ پڑتے۔ گویا ایک ماں کے اندر اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری کا اثر بچوں پر اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب حضرت محمد ابن حنفیہ کی والدہ کو کیا پریشانی تھی؟ بہت متبرک اور مقدس خاتون تھیں، معمولی خاتون نہیں تھیں، بہت مقدس خاتون تھیں، اسی لیے تو ان سے شادی کی تھی علی بن ابی طالب نے۔ وجہ کیا تھی؟ مورخین نے بیان کیا ہے کہ راتوں میں اندھیرے سے ان کو ڈر لگتا تھا۔ یہ جو اندھیرے کا خوف ہے، یہ خوف بچے میں منتقل ہوا۔ اب بچہ اندھیرے سے تو نہیں ڈرتا، لیکن اس کے اندر خوف کا پہلو موجود ہے، کبھی کبھی خوف آتا ہے۔ ماں کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر۔ لہذا ہمیں اپنے اندر ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے
اور ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ زینب کبریٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کی صفات کیا ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، چاہے وہ عبودیت ہے، بندگی ہے، راز و نیاز ہے، دعا ہے، شب بیداری ہے، راتوں میں مصلی پر بیٹھ کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری ہے، رونا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اپنے آنسوؤں سے اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں در فاطمہ سے ملتی ہیں، در زینب سلام اللہ علیہا سے ملتی ہیں۔ آج اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے شدت پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر پاکستان کو القاعدہ سے، طالبان سے، النصرہ سے، داعش سے، بوکو حرام کی فکر سے، لشکروں کی یلغار سے اگر ہم نے بچانا ہے تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، خواتین کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جب معاشرے میں قدم رکھیں تو پھر دہشت گردوں کے مقابلے میں ایک زندہ، با استقامت اور سربلند قوم معاشرے کو دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اس محفل میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔